ان کے پاس ایک شخص آیا مرید بن کے نا ایسے تواضع سے بیٹھ گیا. بھائی ایک علماء کا احترام ہوتا ہے, نارمل طریقے سے آؤ, عزت احترام سے بیٹھو, بٹ ٹانگیں نہ پھیلاؤ ان کے سامنے, بس ہو گیا کہ احترام اتنا کافی ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایسے جھکا جا رہا ہے. حکیم الامہ نے ڈانٹ دیا اس کو, بولا تو کیا مجھے فرعون بنانے آیا ہے؟ اتنا ادب کر رہا ہے, ایسے جھکا جا رہا ہے جیسے میں تیرا, یعنی میں اپنی ورڈنگ جیسے میں تیرا کیا ہوں, کہ تو خدا ہوں, کوئی بھگوان ہوں تیرا, میں کوئی معبود ہوں. آرام سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو اتنی تواضع اختیار کر رہا ہے نا, یہ شو بازی کے لیے ہوتی ہے نا بھائی. نارمل جیسے سب جتنا احترام دیتے ہیں علماء کو, آئیں تمیز سے بیٹھ جائیں. اتنا ہی جھکائی جا رہا ہے, اس کا مطلب یا تو یہ ایجنسی کا آدمی ہے, ہاں خفیہ ایجنسی کا ہے, انکوائری کے لیے آیا ہے, پکڑوانے کے لیے آیا ہے, اور شو یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند. ایسے لوگوں سے ہمارے بھی واسطے ہوئے ہیں. بہت زیادہ عقیدت, میرا جھوٹا پی رہا ہے اور جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا اس کو انگلیوں سے چاٹ رہا ہے. اتنے تو آج بیٹا باپ کا ایسا احترام نہیں کر رہا ہوتا. تو کیوں ایسا کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس آدمی سے ہوشیار ہو جاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اتنی عقیدت کرو بھائی جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی نا, سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, لہذا بھولے سے دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا تھا. وہ جب پکڑا جاتا تو سرٹیفکیٹ دکھا دیتا, بھائی ڈاکٹر کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے یار اب بھولے سے. کسی نے کہا تو کبھی اپنی بہن کو غلطی سے, اپنی بیوی کو بھولے سے تو نے بہن بولا ہے؟ بھائی ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. جواب دیتا ہے اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں, برداشت سے زیادہ نہیں بھولتے ہم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں, جو ابھی بھولنے پر بات آئی وہ کہاں سے ہے؟ ہاں, تو جو اتنی عقیدت کر رہا ہے نا, انگلیاں چاٹ رہا ہے اور آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہا, وہ صحابہ کی عقیدت تھی. آج اتنی عقیدت لوگوں کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی جس نے اتنے احسانات کیے. وہ پیر و مرشد سے کہاں سے ہو گئی؟ یا تو وہ بہت جاہل ہے یا یہ کہ 2 نمبر آدمی ہے. تو نارمل رہنا چاہیے, نارمل. بس ملو آرام سے, السلام علیکم, 2 ہاتھوں سے ملو. یہ جو حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ, وہ ایک ہاتھ نہیں ہے, وہ دونوں ہاتھ ہیں, کیونکہ ہاتھ اس میں جنس ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, ان السمع والبصر والفؤاد, دل سے بھی سوال ہوگا, آنکھ سے بھی سوال ہوگا, کان سے بھی. تو دونوں آنکھوں سے ہوگا, یہ ایک آنکھ سے ہوگا؟ دونوں آنکھوں سے. تو بخاری کی جو حدیث ہے نا, ہاتھ سے مصافحہ کیا, وہ ہاتھ اس میں جنس ہے کہ اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں. اور ویسے بھی یہ عجیب سی بات ہے کہ نبی کا ایک ہاتھ ہو اور عبداللہ بن مسعود کا بھی ایک ہاتھ ہو. عقیدت محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائے اور عبداللہ بن مسعود وہ بھی ایک ہاتھ. یہ صحابہ کی محبت کا بھی تقاضا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی جائز ہے, لیکن بڑے کا ادب کیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. تو حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ تھا, ید تھا, ید اس میں جنس ہے. اسی وجہ سے اسلاف اور جتنے بھی اہل اللہ ان کا تواتر رہا ہے کہ ہمیشہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے. لیکن بہرحال ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے, کوئی یہ حرام ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو غلو کرتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ باقاعدہ پیچھے لے کے جاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا مسلک ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. تو بھائی آپ کا مسلک اگر ٹھیک ہے, ایک ہاتھ سے ہے, تو یہ ہاتھ نیچے چھوڑ کے یوں بھی کر لو. یہ چڑھا کیوں رہے ہو کہ یہ والا نہیں استعمال ہوگا؟ یہ غلو ہو جاتا ہے پھر. تو غلو دونوں طرف ہے, میں نہیں کہتا ایک طرف ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اہل حدیث کا شعار ہے. یہ بھی غلو ہے کہ اہل حدیث کوئی کافر تھوڑی ہے کہ ان کا کوئی شعار ہے تو آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا. ان کے پاس ایک شخص آیا مرید بن کے نا ایسے تواضع سے بیٹھ گیا. بھائی ایک علماء کا احترام ہوتا ہے, نارمل طریقے سے آؤ, عزت احترام سے بیٹھو, بٹ ٹانگیں نہ پھیلاؤ ان کے سامنے, بس ہو گیا کہ احترام اتنا کافی ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایسے جھکا جا رہا ہے. حکیم الامہ نے ڈانٹ دیا اس کو, بولا تو کیا مجھے فرعون بنانے آیا ہے؟ اتنا ادب کر رہا ہے, ایسے جھکا جا رہا ہے جیسے میں تیرا, یعنی میں اپنی ورڈنگ جیسے میں تیرا کیا ہوں, کہ تو خدا ہوں, کوئی بھگوان ہوں تیرا, میں کوئی معبود ہوں. آرام سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ جو اتنی تواضع اختیار کر رہا ہے نا، یہ شوبازی کے لیے ہوتی ہے نا بھائی. نارمل جیسے سب جتنا احترام دیتے ہیں علماء کو، آئیں تمیز سے بیٹھ جائیں. اتنا ہی جھکائی جا رہا ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ایجنسی کا آدمی ہے، ہاں خفیہ ایجنسی کا ہے، انکوائری کے لیے آیا ہے، پکڑوانے کے لیے آیا ہے، اور شو یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند. ایسے لوگوں سے ہمارے بھی واسطے ہوئے ہیں. بہت زیادہ عقیدت، میرا جھوٹا پی رہا ہے اور جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا اس کو انگلیوں سے چاٹ رہا ہے. اتنے تو آج بیٹا باپ کا ایسا احترام نہیں کر رہا ہوتا. تو کیوں ایسا کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس آدمی سے ہوشیار ہو جاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اتنی عقیدت کرو بھائی جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی نا، سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، لہذا بھولے سے دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا تھا. وہ جب پکڑا جاتا تو سرٹیفکیٹ دکھا دیتا، بھائی ڈاکٹر کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے یار اب بھولے سے. کسی نے کہا تو کبھی اپنی بہن کو غلطی سے، اپنی بیوی کو بھولے سے تو نے بہن بولا ہے؟ بھائی ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. جواب دیتا ہے اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں، برداشت سے زیادہ نہیں بھولتے ہم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں، جو ابھی بھولنے پر بات آئی وہ کہاں سے ہے؟ ہاں تو جو اتنی عقیدت کر رہا ہے نا، انگلیاں چاٹ رہا ہے اور آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہا، وہ صحابہ کی عقیدت تھی. آج اتنی عقیدت لوگوں کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی جس نے اتنے احسانات کیے. وہ پیر و مرشد سے کہاں سے ہو گئی؟ یا تو وہ بہت جاہل ہے یا یہ کہ 2 نمبر آدمی ہے. تو نارمل رہنا چاہیے، نارمل. بس ملو آرام سے، السلام علیکم، 2 ہاتھوں سے ملو. یہ جو حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ، وہ ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ دونوں ہاتھ ہیں، کیونکہ ہاتھ اس میں جنس ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد، دل سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی. تو دونوں آنکھوں سے ہوگا، یہ ایک آنکھ سے ہوگا؟ دونوں آنکھوں سے. تو بخاری کی جو حدیث ہے نا ہاتھ سے مصافحہ کیا، وہ ہاتھ اس میں جنس ہے کہ اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں. اور ویسے بھی یہ عجیب سی بات ہے کہ نبی کا ایک ہاتھ ہو اور عبداللہ بن مسعود کا بھی ایک ہاتھ ہو. عقیدت محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور عبداللہ بن مسعود وہ بھی ایک ہاتھ. یہ صحابہ کی محبت کا بھی تقاضا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی جائز ہے، لیکن بڑے کا ادب کیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. تو حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ تھا، ید تھا. ید اس میں جنس ہے. اسی وجہ سے اسلاف اور جتنے بھی اہل اللہ ان کا تواتر رہا ہے کہ ہمیشہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے. لیکن بہرحال ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، کوئی یہ حرام ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو غلو کرتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ باقاعدہ پیچھے لے کے جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا مسلک ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. تو بھائی آپ کا مسلک اگر ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے ہے تو یہ ہاتھ نیچے چھوڑ کے یوں بھی کر لو. یہ چڑھا کیوں رہے ہو کہ یہ والا نہیں استعمال ہوگا؟ یہ غلو ہو جاتا ہے پھر. تو غلو دونوں طرف ہے، میں نہیں کہتا ایک طرف ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اہل حدیث کا شعار ہے. یہ بھی غلو ہے کہ اہل حدیث کوئی کافر تھوڑی ہے کہ ان کا کوئی شعار ہے تو آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا.